اسی کو و نفسی بتقوی اللہ، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سامعین کو تقوی الہی اور پروردگار عالم سے خشیت کی دعوت دیتا ہوں۔ سامعین محترم، قبل اس کے میں اپنے موضوع کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک دو مناسبتیں ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک سب سے بڑی مناسبت اور مصیبت کہہ لیں، وہ 8 شوال کو 1926 عیسوی 21 اپریل بنتا تھا، 8 شوال 1926 عیسوی کو تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، اور کچھ عناصر جو کوتاہ فکر ہیں، جن کی فکر بڑی محدود، سوچ بڑی کوتاہ، لیکن وہ اپنے آپ کو اسلام کا بہت بڑا ٹھیکیدار اور توحید کا علم بردار کہتے ہیں، وہ جنت البقیع کے انہدام کا دن تھا۔ یہ آل سعود کی سربراہی میں، جو آج بھی سعودی عرب پر یا حجاز پر قابض ہے، اس کی سربراہی میں وہابیوں نے مکہ پہ حملہ کیا اور پھر اس کو فتح کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف گئے، اور وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کا جو سوچ تھی، جو فکر تھی، ایک خاص قسم کی اور کوتاہ بینی تھی، اس کے تحت انہوں نے جنت البقیع کے قبرستان کو بھی مسمار کر دیا۔ 8 شوال یوم انہدام بقیع کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ یہ ظلم و ستم ہے جو اسلام سے نہ بلد، اسلام سے نہ آشنا، نہ جو دم تو توحید کا بھرتے ہیں لیکن توحید کی الف بے سے بھی واقف نہیں، متعصب اور شدت پسند لوگوں کا کارنامہ کہ انہوں نے قبرستان بقیع، جو پیغمبر گرامی اسلام کے حکم سے اس قبرستان کی تعمیر کو بنایا گیا تھا، مہاجرین و انصار کی وہاں پہ قبور تھی، اور پھر بعد میں ائمہ ہمارے 4 ائمہ معصومین کی قبور اطہر کو وہاں پہ منہدم کیا گیا، مسمار کیا گیا۔ وہی اپنی گٹھیا سوچ کے تحت کہ یہ آتے ہیں اور یہاں پر شرک کرتے ہیں، جیسے آج بھی ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حرم حی مطہر میں جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی سوچ ہے، کوتاہ بینی ہے، اور اسلام سے نا آشنا ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، یہ وہابی سلفیت آج بھی ویسے ہی ہے، ہوتا ہے نا، آدمی زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ بندے کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کی جو بھی مذہب ہے، جو بھی قومیں ہیں، وہ اپنے اسلاف کی کوئی یقیات تازہ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ قبرستان میں چلے جائیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پختہ قبر کر دی جائے تاکہ مٹے نہیں۔ ہم جب بھی مثلا جائیں ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پہ ہمارے اسلاف کی قبریں، ہمارے بزرگان کی قبریں تھیں، آسانی سے ہمیں مل سکے، ہم فاتحہ پڑھ سکیں۔ ویسے بھی قبرستان میں بہت زیادہ تاکید ہے جانے کی، لیکن نہیں معلوم اس کی کیا سوچ تھی۔ انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا، جس کو انہوں نے ضروری سمجھا کہ جنت البقیع میں جو ائمہ طاہرین کے روضے تھے ان کو مسمار کر دیا۔ بعد میں لکھا ہے کہ اگر انہیں دنیا کے دیگر مسلمانوں کا ڈر نہ ہوتا، یہ پیغمبر کے روضے کو بھی مسمار کرنے سے باز نہ آتے۔ تو ہم اس وحشیانہ اقدام کی اس وقت سے مذمت کرتے آ رہے ہیں۔ شیعہ اور مسلمان جو تعصب سے خالی ہیں، آج بھی ہم وہابیوں کے اس وحشیانہ اقدام کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ایک دن جنت البقیع میں دیگر ائمہ کے
حرم ہائی مطہر کی طرح روزے وہاں پہ بنے اور مسلمان آزادی کے ساتھ ان کی زیارت بھی کر سکیں۔ عزیزان محترم، دوسری جو مناسبت ہے وہ آپ کے اس ادارے کے ساتھ مربوط ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال سالانہ ہمارا فہم دین کے نام سے سمپوزیم سیمینار منعقد ہوتا ہے، اور جس سیمینار کیونکہ اس میں خالصتاً علمی ابحاث پیش ہوتی ہیں اور موضوعات دیے جاتے ہیں، یہ ذرا باقی عام روٹین کی مجالس اعزاز سے ذرا ہٹ کے پروگرام منعقد ہوتا ہے، اس لیے خاص موضوعات دیے جاتے ہیں، اس پہ آپ بزرگان علماء بحث کر کے آتے ہیں، زحمت کر کے آتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے آ کر پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ ڈوڈیال والوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، بلکہ آپ ہی میزبان ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میزبانی میں میزبانوں کی شرکت معمولاً کم ہی ہوتی ہے، یہ دیکھا گیا ہے، یعنی این ٹائم پہ بہت کم لوگ ڈوڈیال سے جو اتنی بڑی آبادی ہے، جمعے کی تعداد جتنے بھی لوگ اس سیمینار سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ بہرحال ایک المیہ ہے۔ 8ویں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عبدا احیا امرنا فقلت له وكيف يحيي امركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا۔ فرمایا خدا رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ فقلت له، راوی کہتا ہے میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، پوچھا وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ یا ابن رسول اللہ، کس طرح آپ کے امر کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ امام نے بڑے واضح پیغام دیا ہے ہمیں، قال يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، سب سے پہلے خود علم حاصل کرے ہمارے علوم کا، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، پھر خود علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے علوم کا، ہمارے مکتب کا، ہماری تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، پھر لوگوں کو بتائے۔ فرمایا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، اس لیے کہ اگر لوگ ہمارے کلام اور ہماری تعلیمات کی اچھائیوں اور محاسن سے آگاہ ہو جائیں، اس کلام میں، ان کلام میں، ہماری تعلیمات میں اتنی کشش موجود ہے کہ لوگ ہماری اتباع کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کمال ہم پڑھنے والا کے نہیں ہے، اس کلام میں اتنی کشش موجود ہے کہ لَتَّبَعُونَ، کہ پھر وہ بس برحق یہ ذریعہ ہے، یہ پروگرام جو سیمینار کے عنوان سے انشاءاللہ اتوار کو صبح 8 بجے شروع ہو جائے گا، اشتہار بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس میں اہل بیت کی خالص تعلیمات کو عام کرنا مقصد ہے، ان کے علوم کو محفوظ کر کے اپنی نئی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا اس کا مقصد ہے۔ ائمہ کی سیرت اور معارف کو بیان کرنا اس قسم کے پروگراموں میں مین مقصد، اور کوئی اس کے علاوہ مقصد نہیں ہے، اور یہ پیغام تک آئندہ نسلوں تک منتقل ہو۔ آپ کا فریضہ بھی یہی ہے والدین کا اور بزرگان کا کہ اپنی نئی نسل تک اس پیغام کو پہنچائیں، ورنہ زمانہ جس طرف لے کے جا رہا ہے گمراہی اور ضلالت کی طرف، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس قسم کی محافل میں شرکت نہ کی، ایک اور فرمان میں 8ویں امام نے ارشاد فرمایا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ فرمایا جو شخص ایک ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے یحیی فیہ امرنا، جس میں ہمارے امر کا احیاء ہوتا ہے، ہماری تعلیمات کی بات ہوتی ہے، ہماری سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، ہماری تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے، اگر کوئی ایسا انسان کسی ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا دل زندہ ہوگا۔
کن کی وجہ سے؟ فقط ان محافل میں بیٹھنے سے جہاں پہ ہماری سیرت بیان ہوتی ہے، ان مجالس میں بیٹھنے سے جہاں پہ ہماری تعلیمات کو لوگوں تک منتقل، دل زندہ ہونے کا نام ہے یہ محافل، یہ مجالس دل کے زندہ ہونے کا نام ہے۔ اور پھر اس دور میں جب ہر طرف میں کہہ رہا ہوں گمراہی اور ضلالت ہے، اضطراب ہے، اچھا والدین پریشان ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں، لیکن کوشش نہیں کرتے ان کو کسی اس راستے پہ لگانے کی۔ اور یہ فریضہ ہے آپ کے اوپر، آپ کی کل پوچھا جائے گا محشر کے دن عالم میں، ہاں بھی اپنی اولاد کی آپ نے آپ کو اولاد دی تھی، امانت کے طور پہ دی تھی، کیا کیا ہے اس کا؟ اس کی صحیح تربیت کی ہے؟ اس کو دینی احکام بتائے ہیں؟ یا اس کو باقی چیزوں میں تو لگائے رکھا ہے؟ میں نہیں کہتا باقی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، لیکن اصل جو چیز ہے جو اس جہان میں بھی کارآمد ہے اور اس جہان میں بھی کارآمد ہے، اس کے بارے میں تو ناآشنا ہیں۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے مسائل جب باہر سے فون آتے ہیں نا، ایسے ایسے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے، ابھی تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل۔ ویسے تو ہم دنیا کی ہر چیز کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں، دنیا کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں پتہ ہے، دین کے معاملے میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہم کتاب میں دیکھ کر جو کر ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ المیہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء سے دوری۔ یہ پروگرام میں اس لیے ہے کہ علماء مختلف موضوعات پہ آتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ موضوعات وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، شاید وہاں پہ آپ دیکھیے جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ سوالات لکھ کے لائیں، پوچھیں علماء سے اپنے موضوع کے بارے جو آپ کی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ لیکن اتنا تو ہو، ہر ائمہ کو ماننے والا ہر شیعہ اتنی اس کے اندر معلومات ہوں نا، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ آ کر ہی پھر فون کرنے کی ضرورت نہ پڑے، خود اسے اتنا پتہ ہو جو عرصہ دراز سے ہمارے لیے تو باقی مکاتب کی نسبت مکتب اہل بیت میں تو بہت سارے ذریعہ ہے اس دین کو پہنچانے کا، وہ مجالس اہل بیت ہیں، وہ اس کے باوجود اندھیرا ہے۔ وہ چراغ تلے اندھیرے والی بات نہ ڈوڈیال والوں کے لیے، چراغ جل رہا ہے اس کے تلے اندھیرا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک بہترین مرکز جو، اور اس کا نام پوری دنیا میں نام لیا جاتا ہے، جامعہ مظہر الایمان، ڈوڈیال پہچانا ہی مظہر الایمان کی وجہ سے ہے۔ آج لوگ ڈوڈیال کو جانتے ہیں مظہر الایمان مدرسے کی وجہ سے ہے، اس کی کارکردگی ہے۔ اس آپ کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور اگر آپ لوگ اس میں وقت پہ نہیں آئیں گے تو پھر باہر سے آنے والوں سے ہم گلہ و شکوہ نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں نے حدیث قدسی کے کچھ جملات آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں پیش کیے ہیں، فقط چند ایک بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ فرصت ملی تو آئندہ جمعے کے خود ٹائم بھی شارٹ ہے۔ اس میں پروردگار عالم کہ جو محب ہے نا، جن سے خدا محبت کرتا ہے، جو خدا سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں خدا ان سے محبت کرتا ہے، ان کا تعارف کروا رہا ہے اس حدیث قدسی۔ فرمایا اوحی اللہ الی بعض الصدیقین ان لی عبادا من عبیدی یحبوننی واحبهم۔ فرمایا کہ بندوں میں سے ایک بعض وحی کی، بعض اپنے صدیقین انبیاء کی طرف اللہ نے وحی کی ہے، توجہ کرنا ذرا، ان صدیقین کی طرف اللہ وحی کر کے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے صدیق بندو، اے میرے سچے بندو، ان لی عبادا من عبیدی، میرے بندوں میں سے کچھ میرے خاص بندے ہیں، بندے سارے ہیں میرے، کچھ خاص ہیں، کچھ وی آئی پی بندے ہیں۔ کیا ہے ان کی صفت؟ کیا وہ وی آئی پی ہونے کا معیار کیا؟ ان کا مال و دولت نہیں ہے، منصب نہیں ہے جیسے دنیا میں ہے، ہمارے تو وی آئی پی ہونے کا معیار منصب ہے، مال و دولت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ میرے بندے خاص ہیں جو وی آئی پی حیثیت رکھتے ہیں،
فرمایا یحبوننی واحبہم، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، نام کی تو کرتے ہی ہیں نا، چاہے حقیقی محبت نہ بھی ہو، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے مخلوق کے حوالے سے محبت ہے اس کی، وہ تکوینی سب کے لیے ہے، وہ تو تمام مخلوقات کو محبت کی بنیاد پر اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن یہ خاص بندے ہیں، یہ تکوینی بات نہیں ہے، یہ خاص بندے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یحبوننی، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وَأُحِبُّهُمْ، ان کی محبت کے مقابلے میں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وَيَشْتَاقُونَ إِلَيَّ وَاشْتَاقَ إِلَيْهِمْ وَأَشْتَاقُ إِلَيْهِمْ، وہ میرے مشتاق ہیں، اللہ اکبر، میں ان کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ کتنے بی آئی پی لوگ ہیں، وہ میرے مشتاق ہیں، مجھ سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، میں ان سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ وَيَذْكُرُونَنِي وَأَذْكُرُكُمْ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وی آئی پی لوگ وہ ہیں، وَيَذْكُرُونَنِي وَأَذْكُرُكُمْ، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ہم اس روئے زمین پر رہ کر اس رب کا ذکر کرتے ہیں، پروردگار عالم عالم ملکوت میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ بس یہ خاص لوگ ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَخَذْتَ طَرِيقَهُمْ، یہ پروردگار عالم اپنے بعض صدیقین انبیاء سے فرما رہا ہے، اپنے صدیقین سچے بندوں سے فرما رہا ہے، فَإِنْ أَخَذْتَ طَرِيقَهُمْ أَحْبَبْتُكَ، اگر تم صدیقین نے بھی میرے خاص بندوں کا راستہ اپنا لیا، پھر میں تجھ سے محبت کروں گا، تم سے محبت کروں گا، پھر میں بھی تم سے، ہیں وہ صدیقین، وہ عام بندے نہیں ہیں جن سے اللہ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے۔ فرما رہا فَإِنْ أَخَذْتَ طَرِيقَهُمْ أَحْبَبْتُكَ، اگر تم نے ان کا طریقہ اپنا لیا، میرے خاص بندوں کا، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن کا میں ذکر کرتا ہوں، جن کا میں اشتیاق رکھتا ہوں، احببتک، پھر میں تم سے بھی محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ وَإِنْ عَدَلْتَ عَنْهُمْ مَكَدْتُكَ، فرمایا اور اگر تم نے اس راستے سے منہ موڑ لیا، تم نے ان کے راستے کو اختیار نہ کیا، میرے خاص لوگوں کے، میرے خاص بندوں کے راستے سے منہ موڑ لیا، ان کے طریقے کو اب نہ اپنایا، فرمایا تمہیں میرے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کس کو فرما رہا ہے؟ اپنے صدیقین، خاص صدیقین انبیاء کا، کہ اگر تم نے ان میرے محب جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کا راستہ اپنایا تو پھر عذاب الہی کے منتظر ہو۔ فقال النبی الصدیق، جب یہ وحی اس نبی پہ آئی تو اس نبی نے عرض کیا یا رب وما علامتہم، یہ جن افراد کا آپ نے تعارف کروایا ہے جو وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں، خاص تیرے بندے ہیں، کوئی علامتیں بھی ہیں ان کی؟ کچھ علامات، چند علامتیں ہیں، شاید ایک ہی بیان کر پاؤں گا اس آج کی خطبے کے، جمعہ کے خطبے میں۔ فرمایا پہلی ان کی علامت یہ ہے قال یراؤن الظلال بالنہار کما یراء الشفیق غنمہ، پہلی ان کی علامت یہ ہے، اگر تم چاہتے ہو ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے طریقے کو اپنانا چاہتے ہو، میں تمہیں چند علامتیں بیان کرتا ہوں۔ یراؤن الظلال بالنہار، وہ دن کے وقت سایوں کا اس طرح خیال رکھتے، سایہ ڈال رہا ہے یا نہیں ڈال رہا، دن کے وقت جب کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، وہ منتظر رہتے ہیں کب سایہ ڈلتا ہے، رات کی تاریکی آتی ہے، منتظر ہے۔ وہ دن میں ان سایوں کا اس طرح خیال رکھتے ہیں جیسے کوئی شفیق چرواہا
اپنی بکریوں کی نگرانی کرتا ہے. دیکھیں جب وہ ریوڑ لے کے جاتا ہے صحرا میں چرنے کے لیے، جنگل میں چرنے، بڑا دھیان رکھتا ہے کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا لے، اس کا خیال رکھتا ہے، ہر طرف سے بکریوں کو دھیان رکھتا ہے کہیں کوئی نقصان انہیں نہ ہو جائے. فرمایا یہ لوگ جن سے میں محبت کرتا ہوں یہ دن کے وقت ایسے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب سایہ ڈلتا ہے، کب یہ دن ختم ہوتا ہے، رات کی تاریکی آتی ہے. یہ پہلی علامت. فرمایا وَيَحِنُّونَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا تَحِنُّ الطَّيْرُ إِلَى أَوْقَارِهَا عِنْدَ الْغُرُوبِ. اور وہ سورج ڈھلنے کے غروب ہونے کے منتظر اس طرح رہتے ہیں جیسے پرندے غروب کے وقت اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اس طرح وہ منتظر ہیں کب رات ہوتی ہے ہم اپنے رب سے خلوت کر سکیں، کب رات کا پہر ہوتا ہے ہم اپنے رب سے دعا مناجات کر سکیں. یہ علامتیں ہیں ان افراد کی، ان وی آئی پی قسم کے افراد کی جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس سے پہلے وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور ذکر الہی بھی کرتے ہیں. پھر فرمایا فَإِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ وَاخْتَلَطَ الظَّلَامُ وَفُرِشَتِ الْفُرُوشُ وَنُصِبَ الْأُشِرَّةُ وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ. فرمایا یہاں تک کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، سائے ختم ہو جاتے ہیں، بستر سونے کے لیے لگا دیے جاتے ہیں، پردے لٹکا دیے جاتے ہیں، ہر کوئی آرام و سکون میں چلا جاتا ہے. یہ میرے خاص بندوں کا وتیرہ کیا ہے؟ نَصَبُ إِلَىٰ أَقْدَامِهِمْ إِلَىٰ أَقْدَامِهِمْ. یہ پھر سوتے نہیں ہیں. نَصَبُ إِلَيَّ أَقْدَامَهُمْ، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر میری عبادت کرتے ہیں. وَنَصَبُ إِلَيَّ أَقْدَامَهُمْ وَافْتَرَشُوا إِلَيَّ وُجُوهَهُمْ، یہ اپنے چہروں کو زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں. وَنَاجَوْنِي بِكَلَامِي وَتَمَلَّكُونِي بِأَنْعَامِي، میرے بارگاہ میں زمین پر سجدہ سر رکھ کر میرے حضور سجدے میں پڑ جاتے ہیں، میرے کلام کے ذریعے مجھ سے مناجات کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، میری نعمتوں کو یاد کر کے چاپلوسی کرتے ہیں، تملق کرتے ہیں. دیکھیں کسی کی چاپلوسی جائز نہیں ہے، منع کیا گیا اسلام نے چاپلوسی کسی کرنے، لیکن خدا بند متعال کی چاپلوسی درست ہے، تملق درست ہے. فرمایا یہ اتنی گڑگڑاتے ہیں میری بارگاہ میں، لوگ آرام کر رہے ہیں، یہ میرے خاص بندے راتوں کو آرام نہیں کرتے، یہ پوری رات حیوانوں کی طرح جاگ سو کے نہیں گزار دیتے. یہ اپنی عبادت کا کچھ لمحہ، اپنی زندگی کا کچھ لمحہ رات کو اپنے رب سے دعا مناجات میں گزارتے ہیں. بس آخری بات اور آپ کی زحمت، ما بین صارح و باکن و بین متعبہ و شاکن و بین قائم و قاعد و بین راکع و ساجد بعینی ما یتحملون من اجلی. فرمایا ان میں سے بعض تو گریہ گناہ ہے، چیخنے کی آوازیں ان کی بلند ہوتی ہیں، بعض چیخ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، بعض گریہ گناہ ہیں. وَبَيْنَ مُتَعَبِّهٍ وَشَاكٍ، بعض کی فریادیں بلند ہیں اور بعض اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بعض کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، بعض بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہیں، بعض مناجات میں مصروف ہیں، بعض رکوع کی حالت میں ہیں، بعض سجدے کی حالت میں ہیں. فرمایا بعینی ما یتحملون من اجلی، یہ میری خاطر جو زحمت کر رہے ہیں ان کی ساری زحمت میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں ان کی زحمت کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر انشاءاللہ باقی جملات جو انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو زندگی رہی تو اگلے جمعہ کے خطبے میں. عزیزان محترم، عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سیمینار ہے فہم دین کے عنوان سے، آپ سب اس پروگرام میں بھرپور شرکت کیجیے گا.
انشاءاللہ کہ مستفید واقع ہوگا، اور جو موضوعات ہیں اس پہ اپنے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ لا سکتے ہیں تاکہ علماء سے آپ کما کو استفادہ کر سکیں۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔